اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن ایکسپو سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ میں صرف اس لیے نہیں بول رہا کہ میں یہاں پہ آج ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہوں اور یہاں پہ ابھی میں نے اس کا افتتاح کیا ہے تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی آج کے ملک کے حالات کے حساب سے نہایت ہی اہم قدم ہے۔ میں گزارش کروں گا ہماری پوری نیشنل میڈیا کو، خصوصی طور پر میری التجا ہوگی کہ آپ اپنے اینکرز کو، اپنے سینئر رپورٹرز کو یہاں پر بھیجیں، ایک ایک اسٹال یہاں پہ دکھوائیں کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا اور دیرینہ مسئلہ ہے وہ انرجی کرائسس ہے، کیونکہ آپ کی فیکٹریز، آپ کی انڈسٹریز، آپ کی معیشت سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ اور جو چیلنجز ہیں وہ ہیں انرجی کے چیلنجز۔ پھر آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں بھی سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے انرجی کا چیلنج، کیونکہ آپ ڈیزل پہ جو موٹر چلاتے ہیں یا آپ کے ٹیوب ویلز جو چلتے ہیں، اگر آپ ڈیزل پہ چلاتے ہیں تو مہنگے، بجلی پہ چلاتے ہیں تو مہنگے، تو اس کا آپ کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن جو ہے، جس طرح سولرائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا آج کی اس ایگزیبیشن میں جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل اور لوکل مینوفیکچرنگ کمپنیز کو بلایا ہے، جس میں 200 سے زائد کمپنیز نے یہاں پہ اسٹال لگائے ہیں، اور 200 کمپنیز جنہوں نے اسٹال لگائے ہیں اس میں کوئی 20% لوکل کمپنیز ہیں اور 80% جو ہیں وہ فارن نیشنلز ہیں، اور وہ انہوں نے یہاں پہ ایک سے ایک اچھی پروڈکٹ یہاں پہ اپنی انٹروڈیوس کی ہے، جس سے ہم جو گرین انرجی کی بات کرتے ہیں کہ جی گرین انرجی کی طرف ہم جائیں، اس کا ایک بہترین آپ کو سولوشنز یہاں ملیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، یا جن لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں آج کے ان مہنگائی کے حالات میں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ سولوشن یہاں موجود ہیں۔ دوسرا کہ اس ایگزیبیشن کے لحاظ سے جب اتنے سارے باہر سے لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہمارے شہر میں آتے ہیں، تو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھتی ہے۔ آپ کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، آپ کی ہوٹلز جو ہیں، آپ کے جو ہے ریسٹورنٹس ہیں، آپ کے شاپنگ مالز ہیں، وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ 365 سے 365 دن سال کے جو ہیں وہ یہاں پہ ایگزیبیشنز چلتی رہیں۔ آج ایک ایگزیبیشن چل رہی ہے، کل دوسری ایگزیبیشن چلے، اس طرح ہم پوری دنیا کو بھی متعارف کرائیں کہ دنیا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کاروبار کرے، اور یہاں کے لوگ بھی، ہمارے کاروباری لوگ، ان کے روابط انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہوں، تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بھی باہر لے کے جا سکیں اور باہر کا کاروبار بھی جو ہے وہ پاکستان میں آ سکے، فورن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آ سکے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے فیکٹ کمپنی کی پوری آرگنائزیشن کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں کراچی کے شہریوں سے یا پورے پاکستان بھر کے شہریوں سے یہ گزارش کروں گا کہ نہ صرف کراچی کے شہری یہاں پہ آئیں، پنجاب سے بھی دوست آئیں، بلوچستان سے بھی آئیں، خیبر پختونخوا سے بھی آئیں، اور یہ ان ایگزیبیشنز کو وزٹ کریں، ان ایگزیبیشنز کو کامیاب کریں، کیونکہ یہ ایکسپوز جو ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے بزنس کے لیے، ہمارے ملک کے کاروبار کے لیے، ہمارے ملک کے عوام کے لیے ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں سب کو گزارش کروں گا کہ ان کو کامیاب کریں، ان کو انکریج کریں، تاکہ ان کو دیکھ کے باقی بھی جتنے بھی شعبہ جات ہیں، باقی بھی جتنی انڈسٹریز ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ پاکستان میں، خصوص طور پہ میں اپنے صوبہ سندھ کی بات کروں گا کہ یہاں کی طرف آئیں اور ہم ان ساری چیزوں کو مل کر کامیاب کریں۔ ایک دفعہ پھر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شرجیل صاحب یہ بتا دیں کہ حاکم نثار صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ میں دورہ بھی نہیں سکتا، اس کے علاوہ یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس وقت کس اسٹینڈ پہ کھڑی ہے؟ سر اسی سے ریلیٹڈ ہے، ایک طرف جو ہے نا وہ آئینی ترمیم اور دوسری طرف مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آ گیا ہے، پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے، کس کے ساتھ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ یا آئینی ترمیم؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی
کوئی کسی بھی شخص کے حق یا خلاف نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا دیرینہ مطالبہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور باقی جو پارٹیز تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک سائن ہوئی تھی. اس میں پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس لیے بنائی جائیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ذریعے لوگوں کو انصاف مل سکے، لوگوں کو جلد انصاف مل سکے، لوگوں کو ان کے دروازے پہ انصاف مل سکے. یہ نہ ہو کہ 25-25 30 سال لوگوں کو لگ جائیں صرف انصاف کی فراہمی کے لیے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی حمایت میں رہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اس ملک میں ایک نہایت ہی اہم مقدمہ ہے، جو کہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے کہ اس ہستی نے جس نے پاکستان کو آئین دیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی، اس کو ان کی زندگی میں انصاف نہیں مل سکا. ان کا عدالتی قتل ہوا، اور اس قتل کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک لیڈر کا قتل نہیں ہوا، ایک پارٹی کے لیڈر کا قتل نہیں ہوا، وہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کا قتل ہوا، وہ پاکستان کے مستقبل کا قتل تھا، وہ قتل پاکستان کی عوام کا قتل تھا. کیونکہ اگر وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر وہ زندہ ہوتے تو آج جو پاکستان کی صورتحال تھی وہ ایسی نہیں ہوتی. آج جو مسلمان ملک جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے. تو پورے پاکستان کے ساتھ جاتی کی اس وقت کی جوڈیشری نے، اس وقت کے ججز نے، اور پھر جس طریقے سے ایک عدالتی کرسیوں پہ بیٹھ کر افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے شخصوں نے جو اس ملک میں عدلیہ کا جو حشر کیا، عدالتوں کا جو حشر کیا اپنی ذاتی خواہشات پہ عدالتیں چلا کر، میں سمجھتا ہوں میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کے تمام مراتیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتی ہیں وہ واپس لی جائیں، اور ان کو سابقہ جسٹس بھی نہیں کہا جائے. افتخار چودھری اور ثاقب نثار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں. افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے لوگ اس ملک کے قانونی جو ہے ہسٹری میں جو ہے وہ ایک کالا با جو ہے کے طور پہ جانے جائیں گے. تو عدالتی ریفارمز پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور میں نے کہا کہ 45 سال لگے ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلوانے میں. اور ایک بڑی بات، کل لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جو کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، جو ہم سب کا فخر، ہم سب کے لیے ایک ویژن، ایک عظیم لیڈر، ان کی جو شہادت ہوئی اس کا مقدمہ لگا ہوا تھا. 16 سال ہوئے اس مقدمے کو، 16 سال ہوئے اس مقدمے کو. اور کل عدالت نے ہیئرنگ کی، اور ہیئرنگ کے بعد کیا کیا، غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو پھر پوسٹ پون کر دیا. مجھے بتائیں، آپ کے قومی ہیروز، آپ کے نیشنل ہیروز کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ مخصوص ایک مائنڈ سیٹ والی جوڈیشری کے پاس وقت ہی نہیں ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقدمے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کل کی تاریخ کا بتا رہا ہوں، پرانا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں. کل کی تاریخ میں اس کیس کو ڈیٹ ان آفس کر دیا گیا. کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ اس ملک کی خاتون وزیر اعظم، جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، جس نے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کا کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کرایا، جنہوں نے وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا، جنہوں نے عوام کو آواز دینے کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا، جو کہ MRD کی تحریک کی روح رواں تھی، جو اس ملک میں جدوجہد اور جمہوریت کی روح رواں تھی. ان کے لیے ہمارے عدالتوں کے پاس ٹائم نہیں، اور باقی کن چیزوں کے لیے ٹائم ہے؟ بس کہ کسی کو ہیرو بنانا ہو، کسی کے لیے جو ہے وہ ان کے بنی گالا کے جو محلات ہیں اللیگل ان کو ریگولرائز کرانا ہو تو اس کے لیے ٹائم ہے. ٹائم ہے تو جی اپنی ذاتی خواہشات پر نسلہ ٹاور گرانا ہو تو اس کے لیے ٹائم ہے.
ٹائم ہے تو جی اپنے مراتب بڑھانے کے لیے ٹائم ہے تو باقی ساری چیزوں کے ٹائم ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہا ہے جی کہ ہم کسی پرسن اسپیسیفک لا کی سپورٹ نہیں کرتے, ہم سسٹم کی بہتری کے لا کی سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے جسٹس قاضی فیض صاحب بھی اتنے ہی قابل محترم ہیں جس طرح ہمارے لیے جسٹس منصور علی شاہ قابل محترم ہیں. کوئی بھی جج آ جائے, کوئی بھی چیف جسٹس آ جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاکستان کی واحد پارٹی ہے پیپلز پارٹی جس نے سب سے زیادہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا نقصان اٹھایا, چاہے وہ افتخار چودھری ہو, ثاقب نثار ہو, اس سے پہلے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میں بات کر چکا ہوں. لیکن کبھی ہم نے جوڈیشری سے لڑائی نہیں کی, کبھی ہم نے عدلیہ سے لڑائی نہیں کی, کبھی ہم نے ججز کو برا بلا نہیں کہا, کبھی ہم نے ججز کے اوپر حملے نہیں کیے, کبھی ہم نے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, کسی کورٹ پہ حملے نہیں کیے. 12 سال تک محترم آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی سزا کے جیل میں رہے. کبھی انہوں نے کسی یہ نہیں کہا کہ جی ہم جوڈیشری کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے یا جوڈیشری کو لڑوانے کی کوشش کریں گے یا جوڈیشری سے لڑنے کی کوشش کریں گے. باقی ساری پارٹیز نے پاکستان میں یہ تجربے کر کے دیکھ لیے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا تو انہوں نے عدالتوں پہ حملے کیے یا انہوں نے ججوں پہ حملے کیے یا انہوں نے ججوں کو دھمکیاں دیں. پی ٹی آئی کے لیڈر کے آپ جب ڈی چوک پہ ان کے خطابات تھے دھرنے میں سنتے اور نکالے کلپس, کتنی دفعہ انہوں نے جوڈیشری کو لتاڑا یا جوڈیشری پہ حملے کیے یا جوڈیشری کو دھمکیاں دی ہیں. پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ظلم سہے, اس کے باوجود کبھی جوڈیشری کو جو ہے وہ کوئی دھمکیاں نہیں دیا, اس پہ کوئی حملے نہیں کیے یا جوڈیشری سے لڑائی نہیں کی. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے سارے ججز قابل احترام ہیں, لیکن بیٹھ کر بھی ایک جج صاحب کا نام لے کر کہہ دیا کہ جی میں اس کی حمایت کرتا ہوں, تو کیا وہ صحیح ہے؟ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے شخص کو یا کسی سیاستدان کو یا کسی عام شخص کو بولنا چاہیے کہ جی میں فلانے جج کی حمایت کرتا ہوں؟ میں اگر آج بول دوں جی میں فلانے کی نہیں, میں فلانے جج کی حمایت کرتا ہوں, کوئی کہے جی میں فلانے جج, تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح پرسن اسپیسیفک جوڈیشری کے لوگوں کی حمایت کے اعلان کرنے چاہیے؟ سوالیہ نشان ہے. کیا آپ لوگوں کو کنٹروورشل نہیں کر رہے؟ سوالیہ نشان ہے. کیا آپ لوگوں کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے؟ سوالیہ نشان ہے. تو اس طرح کے بیشتر واقعات جو ہے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں. ہم سسٹم بہتری کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جو کہ اس ملک میں ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے ڈکیتی کی ہے اور ڈکیتی کی سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 سال ہے, وہ شخص 25 سال تک جیل میں رہا اور 25 سال کے بعد کہہ دیا جی کہ جی اس کی سزا جو ہے ثابت نہیں ہوئی اور اس کو رہا کرتے ہیں, تو اس کے 25 سالوں کا حساب کون دے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور یہ واقعات ہیں, میں 1 یا 2 دن میں شاید کل یہ مثالیں لے کر بھی سامنے آؤں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ نے کیا کیا کیا. پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے جتنی غیر آئینی کام کیے, جتنی غیر آئینی انہوں نے ایکٹیویٹیز کی, اس کو انڈورس کس نے کیا؟ انفارچونیٹلی اس ملک کی جوڈیشری نے کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 2 الیکٹڈ گورنمنٹس عوام کے مینڈیٹ سے آئیں اور دونوں حکومتوں کو گھر بھیجا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے دونوں دفعہ عدالتوں پر اعتماد کر کے وہ عدالتوں میں گئیں کہ جی میری گورنمنٹ کو غلط ڈیزالو کیا گیا, غلط طرح نکالا گیا. جوڈیشری نے دونوں مرتبہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ اپیلیں رد کر دیں, کوئی ریلیف نہیں دیا ہمیں. وہ کس کے کنٹرول میں چل رہی تھی وہ جوڈیشری اس وقت, اور کیوں نہیں جوڈیشری نے ریلیف دیا؟ تو پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ وکٹمائز رہی ہے, ہسٹری کہتی ہے. باقی کوئی 1 سال سے جیل میں اور رونا شروع کر دے اور جو ہے وہ بچوں کی طرح جو ہے وہ گڑ گڑانا شروع کر دے, میں سمجھتا ہوں ان کا ابھی تک بال بھی باقی نہیں ہوا. ابھی 2 دن پہلے اسمبلیز میں MRD کی تحریک کی ایک ریزولوشن پاس ہوئی. کوڑے پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کھائے, جوتے پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کھائے, جیلیں پیپلز پارٹی کے ورکروں نے بھگتی, سزائے موت پھانسی کے پھندے چوم چوم کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے قبول کیے. باقیوں نے کوئی ساتھ اتنا بھی کچھ نہیں ہوا, اتنا سا بھی کچھ نہیں ہوا ہے. کچھ لوگوں کو بس گئے ملک سے واپس آ گئے, کچھ لوگوں نے جیل میں 1 سال 1.25 سال گزار دیا بس کہ بہت بڑے مظلوم بن رہے. یہ مظلوم نہیں ہیں, یہ ہمیشہ
चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए हैं, ये हमेशा चोर दरवाजे के साथ जो है डील्स करके ये जो है ये और साजिशें करके ये पहुंचते हैं इक़्तिदार में और आके बोलते हैं हम मजलूम हैं। ये मजलूम नहीं है, मजलूम वो हैं जिसके पूरे के पूरे ख़ानदान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। पूरी भुट्टो साहब की फैमिली ने जो है वो जमहूरियत के लिए जामे शहादत नोश की। मजलूम वो लोग हैं या जिसके पार्टी के वर्करों ने जो है सड़कों पर बैठ के और अवामी जगहों पर बैठ के जो कोड़े खाए, मजलूम वो लोग हैं। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चीज़ों को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश लोग कर रहे हैं और जुडिशरी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जुडिशरी एक रहे, हम चाहते हैं कि जुडिशरी मुत्तहद रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी गैर सियासी रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी ऐसे फैसले ना करे कि जिस पिटीशन में मैं जो मांग भी नहीं रहा हूँ वो भी मुझे मिल रहा है। पीटीआई अगर मांग ही नहीं रही है कि हमें सीटें दी जाएं, मांग रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जजमेंट आती है कि जी पीटीआई को सीटें दे दो, तो खुदारा ये कौन सी अदालत है, कौन से कानून। बहुत एहतराम के साथ, सबके लिए एहतराम है, सबके लिए दिल से एहतराम है, जुडिशरी का बहुत एहतराम है। जुडिशरी के लिए अगर जुडिशरी का बाल भी बाका हुआ तो सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जुडिशरी के लिए खड़े होंगे। मुझे पता है, मुझे पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री पता है। अगर कभी भी जुडिशरी को कोई तकलीफ आई या पहुंचाने की कोशिश की गई या इंसाफ का कत्ल करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप समेत लोगों के लिए खड़ी रहेगी, लेकिन उनको खुदारा पॉलिटिसाइज करना बंद कर दें और वहाँ पे भी लोग ज़ाती ख्वाहिशात पर जो है वो बराए मेहरबानी फैसले सुनाना बंद कर दें। जो आइन की किताब है, जो कानून की किताब है, उस पे चलें। और मैं दोबारा कहता हूँ कि कोई इदारा सुप्रीम नहीं है इस मुल्क में, कोई इदारा आसमान से नहीं उतरा। अगर एक इदारा सुप्रीम है और एक इदारा आसमान से उतरा है तो वो है पार्लियामेंट। इस मुल्क में कानून बनाने का इख्तियार पूरी दुनिया के हर मौज़ूद मुल्क में वो पार्लियामेंट के पास होता है। दुनिया के हर मौज़ूद मुल्क में कानून की तशरीह और कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। और कोई इदारा ये ना समझे कि जी मैं बड़ा हूँ, कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बड़ा इदारा है, काबिल एहतराम इदारा है। बाकी सारे इदारे काबिल एहतराम है, एहतराम हर इदारे का हम लोग करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट से बढ़कर कोई इदारा नहीं है। और पार्लियामेंट को डिक्टेशन देने का भी इख्तियार किसी इदारे को नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो खुद मुख्तार इदारा है जिसमें लोगों के वोट लेकर लोगों के नुमाइंदे वहाँ आते हैं और वही फैसला इस मुल्क की तकदीर का करेंगे, वही पॉलिसीज़ बनाएंगे। बाकी और कोई भी जो है वो पॉलिसी नहीं बनाएगा। अच्छा सर, तवानाई पे बात हो रही थी, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लें, चूँकि बिलावल इलेक्ट्रिक का जो मसला है वो अपनी जगह पे अभी भी बरकरार है। पार्लियामानी कमेटी ने भी उसको बुलाया, सिंध असम्बली में भी सीओ के इलेक्ट्रिक का है, लेकिन बिजली का बहरान हल नहीं हुआ कराची में। इवन बिलावल साहब ने कहा कि दीगर कंपनीज को आना चाहिए। आखिर इस मसले का कोई हल है? देखिए जी, आज तो मैं आपको जमाल साहब दिल से बता रहा हूँ, आपको भी गुजारिश करूँगा कि मेरी मीडिया टॉक के बाद भी आपके चैनल से मैं गुजारिश कर दी, आपके पास कैमराज भी हैं, माइक भी हैं, आप खुद जाके पूरा दौरा करें, पैकेज बनाएं अपने अपने टीवी चैनल्स के लिए। जो आपके फॉरेनर्स यहाँ पे बैठे हैं उनको दिखाएं चैनल्स पे कि आपके फॉरेनर्स आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, आपके फॉरेनर्स आपके मुल्क में तरक्की के लिए आ रहे हैं। मुल्क के लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है। कल IMF वाला भी जो हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। कुछ मुखालफिन, कुछ पार्टियाँ चाहती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ नेगेटिव परसेप्शन पैदा करें, पाकिस्तान को बुरा भला बोलें और ताकि हम जो है इंटरनेशनल मैसेज बुरा छोड़ें। आज की कराची में एक्सपो 180 फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो आज कराची में आई हैं, 180 कंपनीज़। तो आपको इसको इनकरेज करें, इनको आप इन सारे स्टॉल से इनसे जाके बात करें, इनकी लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज में बात करें, इनसे वो व्यूज़ लें, अपने चैनल्स पे चलाएं, लोगों को इनकरेज, लोगों को ये प्रमोट करें। हम नेगेटिविटी प्रमोट करने के लिए नहीं है कि जी कि वो साकिब निसार जैसे शख्स ने किसी को जैसे ने कहा कि बुरा भला बोल दिया। साकिब निसार की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। औकात है इस मुल्क में, आवाम की औकात है, इन बिजनेसमैनों की।